رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ ناظرین و سامعین، سلسلہ تفسیر القرآن میں قسط نمبر 8 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے، چونکہ سورۃ البقرہ کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے کچھ سورۃ البقرہ کے تعارف کے حوالے سے باتیں ذہن نشین ہونا ضروری ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب ذوالجلال کے حکم سے مکہ شریف سے جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے، تو مدینہ المنورہ جب آقا کریم علیہ السلام کی اس دورانیے کا آغاز ہوا، تو اس وقت سورۃ البقرہ جس کے 40 رکوع اور 286 آیات اور 6031 الفاظ اور 20,000 حروف کی تعداد پر یہ سورت مشتمل ہے۔ اس کا نزول ہوا اہل مکہ اور اہل مدینہ کے باشندوں میں بنیادی طور پر دو فرق بڑے واضح ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اہل مکہ کے جو باشندے تھے وہ بت پرست اور مشرک تھے، اسی لیے وحی، نبوت اور قیامت اس طرح کے عقائد کے حوالے سے کسی بھی قسم کا تصور ان کے ذہنوں میں موجود نہیں تھا، اور اعمال کے لحاظ سے جو مکہ کے رہنے والے تھے بت پرست اور مشرکین، وہ قتل و غارت اور لوٹ مار کے حوالے سے خود پر فخر محسوس کرتے تھے اور اپنی اسی انداز میں زندگی کو گزار رہے تھے۔ لہٰذا قرآن مجید برہان رشید کا وہ حصہ جو مکہ المکرمہ میں سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اس میں ہمیں دو باتیں بنیادی طور پہ نظر آتی ہیں۔ ایک تو عقائد باطلہ کے متعلق احکام ربانی، اور دوسرے نمبر پہ اعمال فاسدہ۔ قرآن مجید برہان رشید نے دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ احکام باطلہ یعنی کہ وہ عقائد باطلہ، ان کے رد کے لیے قرآن مجید برہان رشید نے احکام ربانی کو بیان کیا، اور جو مشرکین مکہ کے اعمال فاسدہ تھے ان کے حوالے سے بھی قرآن مجید برہان رشید نے اپنا حق ادا کیا۔ جہاں تک تعلق ہے اہل مدینہ کا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں ہجرت کر کے پہنچے، تو مدینہ شریف کے جو باشندے تھے وہ حقیقت میں جو انصار کہلائے، ان کے اوپر اقتدار کے حوالے سے اور طاقت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے جو مسلط تھے وہ مذہباً یہودی تھے، کیونکہ مدینہ شریف کے قرب و جوار میں جتنی بھی کھیتیاں اور جتنی بھی سرسبز زمینیں اور جتنے بھی باغات تھے، ان کے مالک و مختار وہ یہودی تھے۔ اور دوسرا جو ہے یہودی کے وہ اہل کتاب تھے، تورات ان کے پاس تھی، اور انہوں نے کبھی یہ چیز سوچی ہی نہیں تھی کہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کو بھی نبوت کا منصب جو ہے وہ عطا کیا جا سکتا ہے۔ تو جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مدینہ المنورہ میں قدم رنجہ فرمایا، تو یہود و نصارہ اسلام کی دعوت کو جب انہوں نے سنا تو یہ ان کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا، اور وہ اسلام کی دعوت کو سن کر ان کے دلوں کے اندر جو بغض اور جو حسد، اور ان کو اپنی ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آئی، کیونکہ ان کو یہ بخوبی علم تھا کہ جب ہم ایک رسول کی رسالت کو اور ایک نبی کی نبوت کا اقرار کریں گے اور عہد کریں گے، تو پھر ہمارا وہ سارا تسلط اور وہ سارے کا سارا ہمارا اقتدار اور ہمارا وہ معاشی تسلط یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تھی وہ قوم پرستی اور یہ تھی وہ برتری
کہ جس کے پیش نظر یہودیت اور اہل کتاب کے اندر اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف بغض اور حسد کی آگ نے جنم لیا۔ اسی لیے سورۃ البقرہ کے جو شروع والے رکوع ہیں ان کے اندر یہود و نصارہ کی اصلاح کے لیے کافی مواد جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری نئی صورتحال جس سے مدینہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد میں اضافہ ہوا اور پھر اوپر سے مکہ شریف سے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے تھے تو مسلمان جو تھے انہوں نے ایک قوم کی شکل اختیار کی، تو اب ان کی وہ صورتحال نہیں تھی کہ جس طرح ایک منتشر اور بکھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو اجتماعی طور پہ ایک تنظیم سازی کی اور ایک جو ہے اقتدار کی صورتحال کا سامنا تھا کہ ان کا ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، ایک ان کی تنظیم ہونی چاہیے کہ جس کے زیر سایہ عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ یہاں پہ ناظرین و سامعین اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ مکہ شریف میں جتنے بھی احکام نازل ہوئے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے وہ عقائد باطلہ کے لحاظ سے، اور مدینہ شریف میں جتنے بھی قرآن مجید برہان رشید کے احکام نازل ہوئے وہ تمام کے تمام احکام کا تعلق نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی بالادستی کے حوالے سے ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے مکہ کے اندر ان آیات کا نزول نہیں فرمایا کہ جن آیات میں جہاد کا حکم پایا جاتا ہے، لیکن مدینہ میں جس وقت مسلمانوں کی اجتماعیت موجود تھی اور مکہ شریف سے ہجرت کر کے آنے والے جو مسلمان تھے وہ مدینہ میں پہنچے، تو جب مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی تو اس وقت رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، جس کے پیش نظر پھر غزوہ بدر لڑی گئی۔ مکہ میں جو مسلمان تھے وہ چونکہ مٹھی بھر تھے تو اس لیے وہ مشرکین کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم کو برداشت کرتے اور اس ظلم و ستم کو برداشت کر کے انہوں نے اپنا وقت گزارا، لیکن مدینہ شریف میں رب ذوالجلال نے واضح طور پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار جو تھے ان کو یہ حکم دیا کہ اب تم باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ اور اپنی تلواروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، اور ان کی قوت اور ان کی طاقت کو دیکھ کر تم نے کسی بھی قسم اور کسی بھی لحاظ سے خود کو مغلوب نہیں سمجھنا کہ رب ذوالجلال کامیابی اسی کو دے گا کہ جو حق پر ہوگے، اور حق پر وہی ہے کہ جو میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے وہ جہاد کا حکم بھی آیا اور یہودیت کی اصلاح کے لیے بھی موضوعات کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا۔ اگر ان بنیادی باتوں کو یعنی کہ اہل مکہ کی بود و باش اور مدینہ المنورہ کے لوگوں کی بود و باش اور یہودیت کے جو نظریات تھے اور کس بنیاد پر یہودیت جو ہے اسلام کے خلاف کھڑی ہوئی اس کی بنیادی وجوہات کیا تھی، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو یقیناً قرآن مجید برہان رشید کی یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کی تفسیر کے اندر مزید انسان کو مٹھاس اور چاشنی جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم کو قرآن مجید برہان رشید کو پڑھنے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس کی تفسیر اور اس کی جو گہرائی ہے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ نئی آنے والی ویڈیو تک اللہ نگہبان، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا یہ جو سلسلہ تفسیر القرآن ہے یہ آپ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچ سکے اور قرآن کی تعلیم کو عام کیا جا سکے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.